السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پردیس میں بہت اچھی نوکری مل رہی تھی، لیکن میرے پاس ویزا اور پاسپورٹ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ایجنٹ کہنے لگا کہ پیسوں کے بغیر تو میں نہیں بھیج سکتا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ بولا کہ جو لڑکی تمہارے ساتھ آئی ہے اس کی شادی مجھ سے کروا دو، میں تمہیں پردیس بھجوا دوں گا۔ وہ میری بہن کی بات کر رہا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنی بہن کی شادی اس سے کی اور خود پردیس پہنچ گیا۔ لیکن 6 مہینوں کے بعد ہی ایک رات میری بہن کا فون آ گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں ایجنٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہوا تھا، اس سے فریاد کر رہا تھا کہ میں اتنے زیادہ پیسے ارینج نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں ایک بار پردیس چلا گیا تو میں سارے پیسے اسے لوٹا دوں گا، ایک ایک پائی کا حساب چکتا کروں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، صاحب جی، آپ پردیس چلے گئے تو میں کہاں آپ کو تلاش کرتا پھروں گا۔ تھوڑے بہت پیسوں کی بات ہوتی تو میں آپ کی زبان پر اعتبار کر لیتا، لیکن یہاں تو لاکھوں کی بات ہے۔ صرف نوکری لگی ہے آپ کی پردیس میں، ٹکٹ، ویزا، پاسپورٹ، سب کچھ تو مجھے کرنا، تو پھر اتنے پیسے تو میں آپ سے لوں گا نا۔ وہ ایجنٹ منہ کھول کر 5 لاکھ روپے مانگ رہا تھا، جس میں وہ میرا ویزا، پاسپورٹ اور ٹکٹ کرواتا اور پھر میں دبئی چلا جاتا۔ لیکن میں 5 لاکھ روپے کہاں سے لاتا؟ اگر اتنے پیسے میرے پاس ہوتے تو میں یہیں کوئی کاروبار شروع نہ کر دیتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اپنے کاغذات سمیٹے اور اس کی طرف دیکھ کر ایک آخری بار امید سے پوچھا، کیا آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ میری بات سن کر وہ بغور میری طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایسی بات کی کہ میں بالکل ہی دنگ رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، یہ جو لڑکی آپ کے ساتھ آئی ہے یہ کون ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے میری بہن تھی، چھوٹی بہن، جو بڑے بڑے منہ بنا رہی تھی، کیونکہ میں اسے اس کی دوست کے گھر چھوڑنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ لیکن یہاں راستے میں کچھ دیر کا کہہ کر میں ایجنٹ کے پاس رک گیا تھا اور یہاں کافی سارا وقت لگ گیا تھا۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا کہ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ایک آسان راستہ نکال سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اپنی چھوٹی بہن کی شادی مجھ سے کروا دیں، بدلے میں سارے پیسے میں بھر دوں گا اور آپ دبئی چلے جائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی، ایک بہن کی شادی نمٹ جائے گی اور پردیس جا کر نوکری سیٹ ہوگی تو آپ اپنی باقی بہنوں کی شادیاں بھی آسانی سے کر سکیں گی۔ میں ہر طرح سے آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے گھور کر اسے دیکھا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے ایسی کوئی بات کرے گا۔ میں غیرت مند بھائی تھا، ایک غیر مرد کے منہ سے سیدھے بہن کا رشتہ سن کر میرا خون جوش کھا گیا تھا۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور کھڑا ہو گیا۔ میرا بس چلتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتا، لیکن دروازے پر کھڑے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھ کر میں نے اپنے غصے کو اپنے اندر دبا لیا۔ وہ کہنے لگا، سوچ لے اسلم صاحب، ایسی آفرز آپ کو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ وہ تو آپ کی بہن مجھے اچھی لگی تو میں نے سیدھے شادی کی آفر کی۔ میری کوئی غلط نیت ہوتی تو میں شادی کی بات ہی نہ کرتا، لیکن آپ کو شاید میری بات کا برا لگ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ پردیس جانے کے لیے اپنی بہن کا سودا کر دوں۔ میری باتیں سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں نے سودا بازی تو نہیں کی، میں نے تو رشتے کی بات کی ہے کہ میں آپ کی بہن سے شادی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے وقت گزاری کا نہیں کہا۔ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، آج نہیں تو کل بہن کی شادی تو کرنی ہے۔ میرا اپنا اچھا بڑا کاروبار ہے، پیسے کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ آپ کی بہن راج کرے گی اور آپ بھی سیٹ ہو جائیں گے۔
اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ واقعی وہ امیر پیسے والا تھا اور ایسے میں وہ میری بہن کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ اس رشتے سے واقعی میری بہن کی قسمت بدل سکتی تھی۔ ہم جیسے غریب گھرانوں میں اتنے اچھے رشتے کہاں آتے ہیں۔ وہ ایجنٹ جوان اور خوبصورت تھا۔ اس کا اپنا کاروبار تھا، بڑی سی گاڑی بھی باہر کھڑی تھی۔ وہ میری بہن سے شادی کرتا تو میری بہن کی قسمت کھل جاتی۔ میں نے بس دل و دماغ میں حساب کتاب کیا اور پھر اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا، سوچوں گا اور پھر آپ کو جواب دوں گا۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ جیسے ہی آپ ہاں کا جواب لائیں گے میں سارے پیسے بھر کر آگے کی کارروائی شروع کر دوں گا، اس لیے کاغذات یہیں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس نے میرے ہاتھ سے میرے کاغذوں والی فائل لی اور اپنی ٹیبل پر ایک سائیڈ میں رکھ دی اور وہ گہری نظروں سے میری چھوٹی بہن نورین کا جائزہ لینے لگا۔ میں دفتر سے باہر نکلا تو ذہن عجیب و غریب سی سوچوں میں الجھ سا گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میری چھوٹی بہن نورین، جسے میں پیار سے نوری کہتا تھا، کہنے لگی، بھائی جان کیا ہوا ہے؟ آپ کا معاملہ سیٹ ہو گیا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، 5 لاکھ روپے کہاں سے لاؤں گا؟ 50,000 کی بات ہوتی تو ابا جی کسی سے ادھار کر لیتے، 5 لاکھ تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ہاں، ہم تو ساری زندگی بھی اگر جی جان لگائیں گے تو بھی اتنے پیسے نہیں ہوں گے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ نے کاغذات وہاں کیوں چھوڑے؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا اس کی دوست کا گھر آ گیا تھا۔ میں نے اپنی کھٹارا موٹر سائیکل کو روکا اور کہا کہ جاؤ، جا کر اپنی دوست کے ساتھ کچھ سکون سے وقت گزارو، اتنی سوچو میں نہ الجھو، میں اپنے معاملات دیکھ لوں گا۔ وہ گھر کے حالات سے پریشان ہو کر ہی تو سہیلی کے گھر کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب وہ باقی کا وقت بھی کسی ٹینشن میں گزارتی، اس لیے میں نے اس کے سامنے کسی بات کا ذکر نہ کیا تھا۔ اسے چھوڑ کر میں واپس گھر جا پہنچا اور پھر ابا جان کو ساری بات بتائی۔ ابا جو بستر سے بالکل لگ گئے تھے، 4 دن سے بخار کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے تھے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ وہ نورین سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ابا سے کہا کہ نورین جوان ہو رہی ہے، خوبصورت ہے، یہی وجہ ہوگی۔ ابا کہنے لگے، چلو اسی طرح ایک بیٹی کا بوجھ اتر جائے گا۔ شادی کی حامی بھر لو تاکہ تمہارا دبئی جانا آسان ہو۔ اب تو بڑی کے سر کے بال بھی سفید ہونے لگے ہیں، فکر سے میری جان چلی جاتی ہے۔ یہ خوف ستاتا ہے کہ میں مر گیا تو میری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ میں اچھا باپ نہیں بن سکا، کسی ایک بیٹی کو بھی اس کے گھر میں آباد نہ کروا سکا۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مجھے ان کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس بات کو لے کر کتنے پریشان سے رہتے ہیں، اس لیے تو ابا نے بنا جان پہچان، بنا کسی چھان بین کے مجھے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ میں اپنی چھوٹی بہن کی شادی اس ایجنٹ سے کروا دوں تاکہ وہ مجھے دبئی بھیج دے۔ میں نے ابا سے کہا کہ نورین سے پوچھنا ہوگا، پھر میں اس ایجنٹ کے بارے میں کچھ معلومات بھی کروں گا، ایسے ہی تو میں اپنی بہن کو رخصت نہیں کر سکتا۔ ابا جان نے بڑی بہن کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے، بڑی کو دیکھ رہا ہے نا، اسی چھان بین اور اچھے رشتوں کے چکروں میں نے اسے بوڑھا کر دیا ہے اور اب یہ مجھے ہی برا سمجھتی ہوگی۔ اسے لگتا ہوگا کہ باپ نے اسے اپنی دہلیز پر بٹھا کر رکھا ہے، تھوڑا بہت دیکھ لے اور پھر نورین کا رشتہ پکا کر دے۔ لڑکیاں خود ہی اچھا برا نبھا لیتی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی نبھا لیں گی۔ تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر جگہ ہی ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک بار دبئی چلا گیا تو باقی بیٹیوں کی بھی شادی ہو جائے گی اور میں سکون سے اپنی آنکھیں بند کر سکوں گا۔ اماں بھی ابا کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، وہ بالکل خاموش تھی،
انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، اور نہ ہی شادی کی مخالفت کی تھی، نہ ہی مجھے روکا تھا۔ میں نے اپنے ایجنٹ کے دفتر کا پتہ معلوم کیا اور پھر اس کے ارد گرد کے لوگوں سے معلومات حاصل کی، لیکن پتہ چلا کہ وہ کچھ عرصے پہلے ہی اس علاقے میں آیا ہے، اس لیے زیادہ لوگ اسے نہیں جانتے تھے۔ البتہ وہ بہت پیسے والا تھا اور امیر کبیر تھا۔ میں ایک رات سوچنے میں لگا ڈالی اور اگلی صبح فیصلہ کر لیا کہ میں نورین کی شادی کر دوں گا۔ میں نے ناشتے پر نورین سے خود بات کی اور اسے ایجنٹ کے رشتے کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی، میں تو سب سے چھوٹی ہوں، پھر پہلے میری شادی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ پردیس جانے کے لیے مجھے اس ایجنٹ کے حوالے کر دیں گے؟ نوری کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے کہا، نہیں نہیں میری بہن، میں پردیس جانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تمہارا مستقبل بنانا چاہتا ہوں۔ اتنا اچھا اور امیر رشتہ تو تمہیں ساری زندگی میں نہیں ملے گا۔ بڑی بہنیں بھی یہ سن کر پریشان ہو گئیں کہ سب سے پہلے نوری کی شادی ہو رہی ہے، لیکن میں نے سب کو سمجھایا کہ میں پردیس جاؤں گا تو ان کے لیے بھی خود ہی اچھے رشتے آ جائیں گے۔ آج کل تو اچھے رشتے بھی وہاں آتے ہیں جہاں اونچا گھر اور زیادہ پیسے ہوں۔ میں نے اگلے دن جا کر ایجنٹ کو بتایا کہ میں اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، راضی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ نہ ہی میں آپ سے جہیز لوں گا، نہ ہی کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ کروں گا، بلکہ سبھی کچھ میری طرف سے ہوگا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ سادگی سے شادی ہو۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، مجھے کسی اچھی اور نیک لڑکی کی تلاش تھی، اور مجھے لگا کہ آپ غریب شریف لوگ ہیں، اسی لیے میں نے شادی کی بات کی۔ اور پھر اس ایجنٹ نے، جس کا نام زین تھا، مجھ سے جہیز کے نام پر کچھ بھی نہ لیا تھا، بلکہ اپنے بنگلے میں سب کچھ خود سیٹ کروا دیا اور ہماری پوری فیملی کو اپنے بنگلے میں بلوایا۔ نکاح کا انتظام بھی اسی نے ہی کیا تھا۔ میری بہن کا اسی وقت اسی سے نکاح ہو گیا اور پھر میں نے نوری کو اس کے حوالے کر دیا، اور اس نے 15 دنوں میں ہی میرا ویزا، پاسپورٹ، ٹکٹ سب کچھ کروا کر دے ڈالا تھا۔ 1 روپیہ بھی مجھ سے اس نے نہ لیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ میری ایک بہن ایک بڑے گھر میں چلی گئی ہے۔ ان 15 دنوں میں نے اپنی بہن کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی دیکھی تھی۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ میرا دل بھر گیا تھا۔ ویزا لگتے ہی میں نے فلائٹ لی اور میں دبئی پہنچ گیا تھا۔ دبئی کی زندگی بہت مختلف تھی۔ یہاں سارے کام کاج مجھے خود کرنے ہوتے تھے، اور بھی بہت سی باتیں ایسی تھیں جسے میں صبر کے ساتھ برداشت کر رہا تھا۔ 6 مہینے گزر گئے، لیکن میرے گھر میں بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے لگا۔ لیکن پھر ایک دن میری بہن کا فون آیا۔ وہ بری طرح سے زار و قطار رو رہی تھی، اور روتے ہوئے جو بات اس نے کہی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس ایجنٹ نے تو میری بہن کے ساتھ۔ میں حالات سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ بہت عرصے سے نوکری تلاش کر رہا تھا، لیکن نوکری ملتی ہی نہیں تھی، اور میرے ابا مجھے بار بار یہی طعنہ دیتے تھے کہ تجھے پڑھانے لکھانے کا کیا فائدہ جب تجھے نوکری کرنی ہی نہیں تھی۔ ابا کو لگتا تھا کہ میں جان بوجھ کر نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کئی دفعہ ابا سے کہا کہ میں روز جاتا ہوں، لیکن نوکری نہیں ملتی، کیا کروں؟ ابا کہتے، کھڈے کھودو لیکن کام کرو، کب تک میری بوڑھی ہڈیاں اینٹیں اٹھاتی رہ جائیں گی؟ دراصل ابا معمولی سے مزدور تھے، ایک ٹھیکیدار کے پاس اینٹیں اٹھانے کا کام کیا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے ان کی عمر ہو رہی تھی ان کے لیے یہ کام مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ابا نے مجھے بہت مشکل سے پڑھایا لکھایا تھا۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ابا نے چاروں بہنوں کا حق مار کر اپنی محنت کی کمائی کو مجھ پر خرچ کیا تھا۔ میری کوئی بہن اسکول نہیں گئی تھی، کسی نے کبھی نئے کپڑے نہیں بنائے تھے،
لیکن ابا نے مجھے سکول بھی بھیجا تھا اور میری زیادہ سے زیادہ فیسیں بھی بھری تھیں، اور بیٹیوں کو یہ کہہ کر ہمیشہ خاموش کروا دیا تھا کہ میرا اسلم پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے گا تو پھر تم لوگوں کے خوب ناز نخرے اٹھائے گا۔ اس وقت تو تم لوگوں کو میرے اس فیصلے پر خوشی ہوگی۔ بہنیں ابا کی بات پر اعتبار کرتی اور خاموش ہو جاتی۔ میرا میٹرک ہوا تو ابا کہنے لگے کوئی نوکری کرتے ہوئے ساتھ میں آگے پڑھائی کر لو، لیکن اماں کہنے لگی کہ نوکری کرے گا تو اچھی طرح سے کیسے پڑھے لکھے گا؟ جہاں اتنے سال گزار لیے 2-4 سال اور صحیح۔ اسی طرح سے میرے گریجویشن ہو گیا، میں چھوٹا موٹا کوئی کام کاج کر لیا کرتا، لیکن باقاعدہ کوئی نوکری نہیں تھی۔ ابا کو لگا تھا کہ میں نے 14 جماعتیں پڑھ لی ہیں تو اب کوئی خوب اچھی نوکری لگ جائے گی، میں کسی دفتر میں کسی کرسی پر بیٹھ کر سکون سے کام کروں گا۔ لیکن 14 جماعتیں پڑھ کر بھی جب میں دنیا کے خاک چھاننے نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں تجربہ نام کا ایک لفظ ہوتا ہے، جس کے پاس وہ لفظ نہ ہو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ میں جس بھی دفتر میں چلا گیا ہر کوئی مجھ سے میرا تجربہ پوچھتا، جاننا چاہتا تھا کہ میں نے پہلے بھی کبھی کہیں کسی کوئی نوکری کی ہے۔ ہر کسی کو میرا تجربہ جاننے میں دلچسپی ہوتی تھی، اور جب میں کہتا کہ ابھی میں نے پڑھائی پوری کی ہے، پہلی بار نوکری تلاش کر رہا ہوں، تو آگے والے کا چہرہ مجھے بتا دیتا کہ اس کا جواب صاف انکار میں ہوگا۔ ایسے ہی سال گزر گیا لیکن مجھے نوکری نہ ملی۔ ایک دن تو میں اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ جہاں انٹرویو دینے گیا تھا ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے، مجھے کسی بھی طرح یہ نوکری دے دیں، کیونکہ ابا نے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ اب خالی ہاتھ گھر نہ لوٹنا۔ لیکن وہ لوگ کہنے لگے مجبوری ہے، اوپر سے سخت آرڈر ہیں کہ جس کے پاس کم و بیش 3 سال کا تجربہ ہوگا اسے ہی نوکری ملے گی۔ میری منت سماجت کچھ بھی کام نہ آئی تھی اور میں اس دفتر سے باہر نکل کر سڑک پر بیٹھ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا تھا اور رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، لیکن مجھے گھر واپس لوٹتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں بغیر نوکری کے واپس جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ ابا تو مجھے معاف ہی نہ کرتے، کیونکہ صبح ہی ابا جان نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ نوکری نہ ملے تو واپس نہ آنا۔ میں بھوکا پیاسا سڑک پر بیٹھا تھا۔ رات کے کوئی 8 بجے کے قریب میرا موبائل فون بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو پڑوس کے نمبر سے فون آ رہا ہے۔ میں ڈر گیا تھا کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے، لیکن جیسے ہی میں نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ابا جان کی آواز سنائی دی۔ کہنے لگے کہ نوکری نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو سڑک پر ہی رات گزار دے گا۔ چل گھر واپس آ، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ابا کا لہجہ بہت نرم تھا، انداز محبت والا تھا۔ ان کے اس لہجے سے میرے دل کو ڈھارس ملی تھی اور میں گھر کے لیے واپس چل پڑا تھا۔ میں گھر میں پہنچا تو میرا سر جھکا ہوا تھا، نظر زمین پر تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر باپ سے نظریں ملا سکتا۔ ابا نے باجی کو آواز دی اور کہنے لگے انیلا، بھائی سارا دن کا بھوکا پیاسا ہے، کھانا گرم کر کے لگا۔ تیرے باپ نے بھی کچھ نہیں کھایا، دونوں باپ بیٹے مل کر کھانا کھائیں گے۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے نظر بھر کر ابا کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے مجھے معاف کر دے بیٹا، میں نے اپنی خواہشوں کا بوجھ تیرے کاندھوں پر ڈال دیا ہے۔ خود تو میں ساری زندگی دھوپ میں سڑتا گلتا رہا، لیکن خواہش میں نے یہی رکھی کہ تیری کسی دفتر میں اے سی والی نوکری ہو۔ اب جب تجھے یوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن تو فکر نہ کر، بہت جلدی تیرے نصیب بھی کھل جائیں گے۔ ابا جان کی بات سن کر میں اچانک ہی ان کے گلے سے لگ گیا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹے صرف عید کے عید گلے ملا کرتے تھے، لیکن آج میں پہلی بار بغیر کسی موقع کے ابا کے گلے لگ کر رونے لگا تھا۔ ابا کہنے لگے اپنے ملک میں کچھ بھی نہیں رکھا، تو ایسا کیوں نہیں کرتا؟
کہ پردیس کا ویزا لگوا لے۔ یہ سننا تھا کہ اماں کہنے لگی، خبردار جو اقلیتی بیٹے کو پردیس بھیجنے کی بات کی، میں اپنے بیٹے اسلم کو کہیں نہیں بھیج سکتی۔ ابا نے اماں پر ایک نظر ڈالی اور پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ تیری 4 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، میں نے ساری زندگی جو کمایا تجھ پر خرچ کیا، بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ تو اپنا گھر بسانے سے پہلے ان چاروں کو رخصت کر دے۔ یہ اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں گی تو میں اور تیری ماں سکون سے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو پردیس میں تو کوئی نوکری تلاش کیوں نہیں کرتا؟ پڑوس والوں کا شبان بھی تو دبئی میں سیٹ ہے، اسی سے بات چیت کر، کیا پتہ تجھے وہاں کوئی نوکری مل جائے۔ ابا کی بات سن کر میں چونک اٹھا۔ اب تک میں نے کبھی اس انداز سے نہیں سوچا تھا کہ اگر یہاں نوکری نہیں مل رہی تو میں پردیس سے چلا جاؤں۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ میں اکلوتا ہوں، تو اماں ابا مجھے ہمیشہ اپنی نظروں کے آگے رکھیں گے۔ لیکن ابا کہنے لگے کہ تجھے دبئی بھیجنے کے لیے ہم اپنے دل پر پتھر رکھ لیں گے، کچھ نہ کچھ کر کے پیسوں کا انتظام بھی کر لیں گے، بس تو ایک بار تو بھی شبان کی طرح باہر چلے جا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھنا پڑوس والوں کا گھر کتنا اونچا بن گیا ہے۔ کامران صاحب نے نہ صرف گھر بنوایا ہے بلکہ بیٹے کی پردیس کی کمائی سے بیٹیوں کو بھی رخصت کر دیا ہے۔ سارے محلے میں ان کی واہ واہ ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا باہر ملک میں بہت اچھی نوکری کرتا ہے۔ ہر کوئی ان سے عزت سے بات چیت کرتا ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ 4 پیسے آ جائیں نا تو رشتہ دار اور محلے دار مشورہ مانگنے چلے آتے ہیں۔ وہ لوگ جو غریبی میں سیدھے منہ سے بات نہیں کرتے، وہ ہماری جوتیاں تک سیدھی کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابا نے ایک آہ بھری اور کہنے لگے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ بچوں کی شادی کروں، گھر بنواؤں، اور وہ لوگ جو ہماری غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں بتا دوں کہ اب میرا بیٹا کسی قابل ہو گیا ہے۔ تجھے پتہ ہے میں نے ساری زندگی اینٹیں اٹھا اٹھا کر دوسروں کے محل تعمیر کیے ہیں، لیکن اپنے لیے ایک ڈھنگ کا گھر نہ بنا سکا۔ اس بات کا مجھے بڑا ملال ہے۔ بات کرتے کرتے ابا کا کھانا ختم ہو گیا تھا۔ ابا نے گلاس لے کر پلیٹ میں ہی پانی ڈالا اور ہاتھ دھو کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اماں بھی خاموشی سے ابا کے پیچھے چلی گئی۔ میں نے بہنوں پر نظر ڈالی تو میرا دل خون کے آنسو بہانے لگا۔ میری وجہ سے وہ چاروں کب سے قربانیاں دیتی آ رہی تھیں۔ اب تو بڑی باجی کے سر میں چاندی کی تار چمکنے لگے تھے۔ کیا ان کی زندگی پر کوئی حق نہ تھا؟ کیا وہ خوشیوں پر حق نہیں رکھتی تھی؟ مجھے لگا جیسے میں نے ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ باجی دسترخوان سمیٹ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، بہت جلدی میں آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر رخصت کروں گا۔ میری باتیں سن کر باجی ایک دم سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ کہنے لگی فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ میری تو اب شادی کی عمر نہیں رہی، لیکن ہاں چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہم بڑی دھوم دھام سے کریں گے۔ ان کے لہجے میں ایک ایسا دکھ تھا کہ میرا سینہ چیرنے لگا۔ میری بہنیں ایسی ہی تھیں، مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ کبھی میری کسی بہن نے اس بات پر جھگڑا نہیں کیا تھا کہ میں نے ان کا حق کھا لیا ہے یا میری وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکی، اچھے کپڑوں سے محروم رہیں۔ کسی طرح کا کوئی شکوہ شکایت کبھی میری بہنوں کے لبوں پر نہیں آیا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے پڑوس میں جا کر شبان کے ابا سے بات چیت کی اور انہیں بتایا کہ میں بھی پردیس میں جانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ کہنے لگے کہ میں شبان سے بات کر لیتا ہوں، تمہارے لیے وہ کوئی نہ کوئی نوکری دیکھ لے گا۔ تو وہ بڑے فخر سے کہنے لگے کہ میرا بیٹا تو پردیس میں بہت اچھی نوکری کرتا ہے، وہاں تو اس کی اپنی گاڑیاں، اپنا گھر بھی ہے۔ وہ بہت ہی فخر اور غرور محسوس کر رہے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ میرے ابا بھی ایسا ہی فخر محسوس کریں۔ ایک ہفتے کے بعد ہی شبان کے ابا نے بتا دیا کہ اس نے میرے لیے وہاں
نوکری تلاش کر لی ہے، مجھے بس ویزا اور پاسپورٹ لگوا کر جانا ہوگا۔ میں خوش ہوا اور میں نے جلدی سے یہ بات ابا کو بتا دی۔ ابا کہنے لگے جا کر کسی ایجنٹ سے پتہ کر کتنے پیسے لگیں گے، اور پھر ایجنٹ نے جیسے ہی 5 لاکھ روپے کہے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ابا نے تو ہزاروں میں حساب کتاب لگایا تھا، بات لاکھوں کی نکل آئی تھی۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ پردیس جانے میں کتنے پیسے لگ جاتے ہیں، اس لیے میں تھکا ہارا گھر لوٹا اور جب ابا جان کو 5 لاکھ روپے کا بتایا تو ابا کا سر بھی جھک سا گیا تھا۔ پھر ابا جان کہنے لگے ایجنٹ سے کچھ منتیں ترلے کر، کیا پتہ وہ کچھ پیسے کم کر دیں، اور میں منتیں کرنے ہی ایجنٹ کے پاس گیا ہوا تھا۔ میرے ساتھ جب میری چھوٹی بہن نورین بھی تھی، جو گھر کے حالات سے پریشان ہوئی تھی تو اپنی سہیلی کے گھر چلی جایا کرتی۔ اس نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے بھی ڈراپ کر دیں، اس لیے میں نے اسے اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا لیا تھا۔ سوچا تھا کہ ایجنٹ کی منتیں کر کے پیسے کم کرواؤں گا اور پھر نورین کو چھوڑ دوں گا، لیکن ایجنٹ نے تو میری بہن کا رشتہ مانگ لیا، اور پھر اس کی اجازت کے ساتھ اور تھوڑی بہت معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے نورین کی شادی اس کے ساتھ کروا دی اور خود پردیس پہنچ گیا۔ میں خوش تھا کہ بہن کی بھی اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے، اور میں پردیس میں آ بھی گیا، لیکن پردیس پہنچ کر پتہ چلا کہ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں۔ کامران صاحب اپنے جس بیٹے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، وہ یہاں پر ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھرنے کا کام کرتا تھا۔ وہ کسی بڑے گھر میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے ایک کمرے کے گھر میں رہتا تھا، جہاں اس کے ساتھ 4 لڑکے اور تھے، اور اب 5واں میں بھی ان میں شامل ہو گیا تھا۔ نہ ہی اس کے پاس کوئی بڑی گاڑی تھی، نہ ہی کوئی عالی شان زندگی تھی۔ وہ بہت سے مشکل حالاتوں سے گزر رہا تھا۔ جو کچھ کماتا تھا وہ اپنے گھر پاکستان بھیج دیتا، اور سب کو یہی کہتا تھا کہ یہاں بہت بڑی کمپنی میں نوکری کر رہا ہے۔ پھر اس کا دیکھا دیکھی میں بھی یہی سب کچھ کرنے لگا۔ میں بھی پیٹرول پمپ پر ہی کام کر رہا تھا، بہت مشکل سے حالاتوں سے لڑ رہا تھا، لیکن ہر مہینے باقاعدگی سے ایک بڑی رقم گھر بھجوا رہا تھا۔ ابا جان بھی کامران کی طرح سینہ چوڑا کر کے محلے میں گھومنے پھرنے لگے تھے، اور اسی بات پر میرے دل کو سکون آ گیا تھا، راحت مل گئی تھی۔ ایک ایک دن مشکل سے گزرتا تھا، لیکن پھر ایسے ہی 6 مہینے گزر گئے، اور ان 6 مہینوں کے بعد ایک دن نورین کا فون آ گیا۔ وہ بہت بری طرح سے زار و قطار رو رہی تھی، اور پھر جو بات اس نے مجھے کہی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے چھپ چھپا کر مجھے فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس کا شوہر اسے غلط کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کا بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اور وہ نورین کو ان کے آگے پیش کر کے خدمت کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ نورین سے شادی اس نے اسی لیے کی تھی تاکہ وہ اس کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر بڑے بڑے لوگوں سے اپنے تعلقات مزید گہرے کر سکے۔ اسے معلوم تھا کہ میں نورین کا اکلوتا بھائی ہوں، میں تو پردیس میں چلا جاؤں گا تو پیچھے اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابا سیدھے سادے بوڑھے تھے، جنہیں کسی بات کا کچھ خاص علم نہ تھا۔ وہ مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں جلدی واپس آ رہا ہوں اور پھر سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میری نوکری ایسی تھی کہ میں 2 سال سے پہلے وطن واپس جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میرے لیے میری بہن کی خوشی اور عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی ہے اور واپسی اپنے وطن پہنچ گیا۔ سیدھے نورین کے بنگلے پر گیا اور وہاں جا کر اس ایجنٹ کو بہت مارا جو میرا بہنوئی تھا۔ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر میں اسے واپس گھر لے آیا تھا۔ وہ ایجنٹ میرا دشمن بن گیا، اس نے میرے خلاف پولیس کمپلین بھی کی، لیکن میں نے نورین سے گواہی دلوا دی اور بہت سے ایسے ثبوت نورین کے پاس موجود تھے جس سے وہ ایجنٹ گناہ گار ثابت ہو گیا تھا، اور پھر اسے سزا ہو گئی تھی، جبکہ میں نے اپنی بہن کو طلاق دلوا ڈالی تھی۔ نورین نے بتایا تھا
کہ اس سے پہلے بھی اس ایجنٹ زین نے بہت سی لڑکیوں کا استعمال کیا ہے، لیکن وہ لڑکیاں اس لیے خاموش رہیں تاکہ ان کے بھائی پردیس میں بسے رہیں، خوش رہیں۔ میں نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میرے لیے اپنی بہنوں کی عزت اور زندگیوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہیں ابا کے ٹھیکیدار کے پاس کام کاج کرنے لگا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ دبئی سے میرے مالک کا فون آ گیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار محبت کرتے تھے۔ جب انہیں ساری بات پتہ چلی تو انہوں نے میرے ویزے اور پاسپورٹ کا خود انتظام کروا دیا اور پھر دوبارہ مجھے دبئی بلوا لیا۔ میں اپنی بہنوں کو چھوڑ کر ایک بار پھر سے دبئی آ گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد خاندان سے ہی میری بہنوں کے اچھے اچھے رشتے آئے اور پھر ابا جان نے انہیں خود رخصت کر دیا تھا۔ میں ان کی شادیوں میں شرکت تو نہ کر سکا، لیکن ان کی خوشی محسوس کر کے خوش ہو گیا تھا۔ آج میری چاروں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہیں، اور ایک بات میں اچھے سے جان گیا ہوں کہ آج کل کے دور میں شاید خوشیاں پیسوں سے ہی خریدی جاتی ہیں۔ اگر میری نوکری اچھی نہ ہوتی تو میری بہنوں کی کبھی شادیاں نہ ہوتی۔ میں نہیں جانتا کہ میری سوچ صحیح ہے یا غلط۔ یہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے کہ کیا میں واقعی میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ کیا آج کل کے دور میں رشتے پیسے کی وجہ سے بنتے ہیں؟ کیا انسان کا کردار اور اس کی شخصیت کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔